الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج انشاءاللہ ہمارا موضوع سورہ آل عمران کی آیات 124 سے لے کر 128 تک ہے۔ ہم یہ بات پچھلی آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یاد دلایا تھا کہ بدر کے مقام پر جب مسلمانوں کی پہلی جنگ کفار کے ساتھ ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اسلحہ نہیں تھا، اسباب نہیں تھے اور مسلمان کمزور تھے، نئے تھے۔ اس حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اپنا خاص فضل فرمایا اور عظیم الشان فتح عطا کی تھی۔ اور اس آیت کی آخر میں ہم نے پڑھا تھا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ بس اس طرح جب اللہ تمہارے اوپر احسان کرے کہ ظاہری اسباب نہ ہوں، حالات سازگار نہ ہوں، ماحول مشکل ہو، لیکن اللہ کریم پھر بھی تمہارے اوپر اپنی مدد نازل کرے، تو اس وقت چاہیے یہ کہ انسان اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ تقوی کا اور اللہ سے خوف رکھنے کا اور اللہ سے ایمان میں کاملیت کا تعلق رکھے تاکہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ جب میں تمہارے اوپر اس طرح کا احسان عظیم کر دوں اور تمہیں اپنی خاص مدد عطا کر دوں اور تمہارے اوپر وہ تمام ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود فتح نازل کر دوں تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب پھر اللہ رب العالمین اس اگلی آیت جو ہمارا آج کا موضوع 124 نمبر آیت جنگ بدر کا واقعہ اللہ کریم بیان فرماتا ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ جنگ بدر میں بے سر و سامانی تھی اور انتہائی کمی کے باوجود ایک اور سازش یہ ہوئی، یہ جنگ کے ٹیکٹکس میں سے ہوتا ہے کہ ایک افواہ اڑا دی گئی تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جب جنگ ہو رہی تھی، افواہ یہ اڑائی گئی کہ قرظ بن جابر ایک بڑا حکمران وہ کفار کی مدد کے لیے ایک لشکر لے کر آ رہا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے حوصلے توڑنے کے لیے اور ان کے اندر بزدلی پیدا کرنے کے لیے اور ان کے اوپر فتح لینے کے لیے یہ بھی ایک چال چلی گئی تھی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو یا گروہ کو یا جماعت کو، لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی پریکٹیکل باتیں ہوتی ہیں اور کچھ صرف زبانی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک زبانی بات تھی کہ قرظ بن جابر ایک بڑا نام تھا، وہ آئے گا اور تمہارے کفار کا حصہ بن کر مسلمانوں کو قتل کر کے ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔
اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے مسلمانوں کو ایک خوشخبری کے طور پر، حوصلہ افزائی کے طور پر ایک بات ارشاد فرمائی، اور اس کو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، اِذ تقولو، اس کا جملہ لفظ یاد رکھیں، یہ کلمہ تذکیر ہے، یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے۔ اِذ، جب، تقولو، آپ فرما رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے، للمومنین، تمام مومنین سے، کہ جب وہ ایک افواہ آئی کہ قرظ بن جابر یہ تمہارے اوپر حملہ کرے گا اور بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، اس وقت حضور نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ لوگوں، اگر قرظ بن جابر کفار کے لشکر کا حصہ بنے اور وہ ان کا مددگار بنے گا تو ادھر سے اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد نازل ہوگی اور یہ کرم ہوگا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ کافی نہیں، اگر قرظ آتا ہے اپنا لشکر لے کر تو آئے، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، یمدکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، بثلاثۃ آلاف، 3000 من الملائکہ، فرشتوں کے ساتھ، منزلین، اتار کر اللہ رب العالمین آسمانوں سے 3000 فرشتے وہ فزیکل تمہارے ساتھ آ کر مجاہد بن کر کفار کا مقابلہ کریں گے۔ کیا یہ کافی نہیں؟ جب یہ لفظ آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوئے اور آپ نے حوصلہ افزائی کی اور اپنے لشکر، صحابہ، ایمان والوں کو یہ خبر یہ سنائی اور یہ ارشاد فرمایا، ادھر سے اللہ رب العالمین نے فوراً یہ ارشاد فرمایا، بلا، اللہ کہتا ہے بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے میرے حبیب نے فرما دیا ہے، جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے ایسے ہی ہوگا۔ ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو۔ یہ حضرات یہ یاد رکھیے گا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو جو آپ کی مدد کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جب انسان کسی بھی مشکل میں ہو اور کوئی بھی پریشانی آئے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ذاتی ہے یا اجتماعی ہے، کسی بھی طرح کا مسئلہ آئے تو یہ اللہ نے حل دے دیا ہے۔ ان تصبروا، صبر کا راستہ، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی، اللہ سے ڈر کر رہو، حق پر رہو۔ یعنی انسان کے لیے یہ دو کیفیات ہونی چاہیے، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی معاملے میں اگر انسان حق پر ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایمان میں کامل ہے اور خدا خوفی رکھتا ہے، اور پھر وہ صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو قرآن کی یہ آیت بول کر کہہ رہی ہے کہ اس وقت بھی بدر کے مقام پر جب مسلمان کم تھے، تعداد کم تھی، گھوڑے نہیں تھے، تلواریں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صبر کا راستہ اختیار کیا اور اللہ پر کامل ایمان رکھا۔ اللہ نے فرمایا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اے لوگو، اے صحابہ، اے میرے محبوب کے غلاموں، یہ تو میرے نبی نے 3000 کی بات کی ہے، اگر تم صبر کرو اور اللہ پر تقوی قائم رکھو، دل کو مضبوط رکھو اور اللہ کے لیے لڑنے پر مستعد رہو اور حق کے مشن پر قائم رہو گے، تو وہ تمہارے جتنے دشمن ہیں وہ اگر فوری طور پر جوش کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ آور ہوں، قرظ بھی آ جائے، قرظ بن جابر بھی آ جائے، یہ کفار سارے جمع ہو جائیں، یاتوکم من فورہم ھذا، یہ سارے مل کر یکدم جوش کے ساتھ دفعتاً تمہارے اوپر حملہ کر دیں، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ مسومین، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتوں کے ساتھ، من الملائکۃ مسومین، جو نشان زدہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرے حبیب نے تو 3000 کی بات کی ہے، میں اس کو بڑھا کر 5000 کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے لکھا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی بدر کی فضا پیدا کر دے۔ کیا مطلب؟ ایمان پر قائم ہو، تقوی پر قائم ہو اور اس کا اللہ رب العالمین کی خوف سے دل اس کیفیت میں ہو
اور وہ صبر کے راستے پر ہو، چاہے وہ بدر کا دن ہو یا آخری دن، کسی بھی مرحلے میں جو بھی انسان ایمان اور تقوی اور صبر کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ سے مدد مانگے تو ضرور اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے۔ اے حبیب، آپ کی زبان سے جو نکلا کہ 3000 فرشتے نازل کردہ تمہارے مددگار ہوں گے، بلکہ میں اس کو بڑھا دیتا ہوں، آپ کی زبان سے 3 نکلا ہے، میں 5000 کر دیتا ہوں، اور پھر فرشتے آئیں گے۔ یہاں پر یہ مصومین کا لفظ بھی بڑا قابل غور ہے۔ اللہ حضور نے فرمایا تھا منزلین، اللہ آسمان سے فرشتے نازل کر دے گا۔ اللہ نے آگے سے منزلین کو مصومین کے ساتھ واضح کیا۔ اللہ نے فرمایا خالی فرشتے نہیں بھیجوں گا، بلکہ نشان لگا کر بھیجوں گا، ایک ایسے فرشتے بھیجوں گا جن کو تم دیکھو گے بھی، پہچانو گے بھی کہ اللہ کی طرف سے یہ مدد آئی ہے۔ یہاں پر مفسرین نے اس کے ساتھ ایک اور نقطہ بیان کیا کہ فرشتوں پر نشان لگا کر اللہ نے ان کو یونیفارم کی شکل میں یا ان کو ایک اسپیشل اسکواڈ کی شکل میں بھیجا، یا اللہ نے ان فرشتوں کو ایسے گھوڑوں کے ساتھ بھیجا جن کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے۔ یہ دونوں میں سے کوئی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا تم حق پر ہو اور حق کے راستے پر قائم ہو، ایمان پر قائم ہو اور اللہ سے ڈرنے والے ہو، تو اللہ کریم تمہاری مدد یوں نازل کرے گا کہ گھوڑوں پر نشان ہوں گے، پورے یونیفارم پورے طریقے کے ساتھ، اور تمہاری مدد کی اللہ کریم آسمان سے اسباب پیدا کر دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے ہم سب انسان ہیں، ہم اسباب کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کیسے ہوگا، اگر یہ ہمارے پاس وسیلہ ہوا تو یہ کام ہوگا، گاڑی ہوئی تو ہم لاہور جائیں گے، پنڈی جائیں گے، پیسے ہوئے تو روٹی کھائیں گے، اگر یہ صحت ہوئی تو چلیں گے۔ تو یہ اسباب ہیں، اور اللہ پاک نے یہ کائنات اسباب کے ساتھ جوڑی ہے۔ یہ بات غلط نہیں کہ ظاہراً عام طور پر روایتاً اور عمومی اصول یہی ہے کہ انسان اسباب کے ذریعے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ نے کہا میری شان اس سے بھی بڑی ہے، میں سبب سے بھی عطا کرنے پر قادر ہوں، میں سبب کے بغیر دینے پر بھی قادر ہوں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ لوگوں صرف نظر سبب پر نہ رکھا کرو، مسبب پر، جو سبب بنانے والا ہے، جو سبب پیدا کرنے والا ہے، جو حالات بنانے والا ہے، اس کے اوپر نظر رکھا کرو۔ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، لوگوں یہ جو فرشتوں کی خوشخبری تمہیں مل رہی ہے کہ 3000 فرشتے آئیں گے، اللہ نے کہا 5000 آئیں گے، نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے، یہ جو تمہاری مدد کی باتیں ہوئی ہیں یہ اللہ نے تمہارے دل کے اطمینان کے لیے کی ہیں، تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب مشکل حالات آتے ہیں وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور وہ راستے سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ایمان اور تقوی اگر صبر کا راستہ ہے تو اللہ کریم کی طرف سے یہ تمہاری مدد ہوگی، خوشخبری آئے گی، اور یہ جو فرشتوں کا آنا ہے یہ تمہارے لیے بشرا لکم، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اللہ تمہارے دل مطمئن کر دے کہ ہم حق پہ ہیں، ہم صبر والے ہیں، ہم تقوی والے ہیں، ہمارا مشن حق ہے، ہمارا راستہ حق ہے، ہمارا کام درست ہے، ہم ایمان کے صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہم کسی سے ظلم نہیں کرتے، ہم کسی کا حق نہیں مارتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ فرماتا ہے بس پھر میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور فرمایا اصل مدد تو اللہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ اسباب کا مل جانا، یہ گھوڑوں کا مل جانا، یہ فرشتوں کا آ جانا، یہ اسباب ہیں۔ اللہ چاہے تو بغیر فرشتوں کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر تلواروں کے اور بغیر ظاہری طریقوں کے تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی شان یہ ہے وہ کن کہہ کر فیکون کر دینے پر قادر ہے، کن فیکون کی طاقت رکھتا ہے۔ کن فیکون کا معنی تو آپ کو آتا ہے نا، اللہ کریم کن فرماتا ہے ہو جا، تو ہر چیز جو اس کے ارادے میں ہوتی ہے وہ سامنے ہو جاتی ہے۔ وہ اسی طرح اللہ نے فرمایا یہ یاد رکھنا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے،
اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اور اپنی دو شانیں بیان کی، فرمایا العزیز، جو غالب ہے، کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، ہر ایک اس کا محتاج ہے، ہر سبب کو پیدا کرنے والا وہ ہے، ہر کام کا وہ خود مالک ہے، ہر ایک کو وہ خود چلاتا ہے، اور سارے کام اس کے اختیار میں، وہ غالب ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے، حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اور زبردست حکمتوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ایک طرف ان فرشتوں کی جو خوشخبری تھی، یہ مسلمانوں کے لیے بشارت، خوشخبری، یہ ان کی دل جمی کے لیے، مضبوطی کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے تھی۔ اور دوسرا اس کا جو امپیکٹ ہوا، اثر ہوا، وہ یہ تھا کہ کافروں کے حوصلوں کو توڑنا تھا۔ جس طرح کہ مسلمانوں کو حوصلہ توڑنے کے لیے ادھر سے بات چلائی گئی تھی کہ قرظ بن جابر آ رہا ہے، ایک لشکر آئے گا، مسلمانوں پر حملہ کرے گا، تباہ کر دے گا، اس کے جواب میں یہ اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی، مسلمانوں کو اطمینان قلب ملا، اور جو کافر تھے، مشرک تھے، مسلمانوں کے مخالف جنگ کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، ان سب کے حوصلوں کو توڑ دیا گیا۔ اس کی وضاحت میں اللہ فرماتا ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ہم نے ایسے اس لیے کیا کہ ہم نے 5000 گھوڑوں، نشان زدہ گھوڑوں پر اپنے فرشتوں کو نازل کرنا اور اپنے محبوب اور اس کے غلاموں کی مدد کرنا، یہ اس لیے تھا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں کی ایک جماعت ایک طرف کو کاٹ دیا جائے، ان کو ہلاک کر دیا جائے، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کر کے، ناکام کر کے، فینقلبوا خائبین، اور ناکام اور نامراد کر کے واپس لوٹا دیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے۔ اب اس ساری اگر سچویشن کو آپ غور سے دیکھیں تو یہی ماحول ہر زمانے میں بنتا آیا ہے، اور ہر دور میں ایک طرف حق کی طاقت رہی ہے، ایک طرف باطل کی طاقت ہے، ایک طرف حق والے رہے ہیں اور ایک طرف باطل پرست اور وہ رہے ہیں، اور حق اور باطل کا ہر دور میں مقابلہ رہا ہے، اس کی شکل بدلتی رہی، اس کا رنگ بدلتا رہا، اس کا طریقہ بدلتا رہا، لیکن حق اور باطل کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ جو حق والے ہوتے ہیں ان کا جو اصول اور موقف ہوتا ہے، جو ان کا نظریہ ہوتا ہے، جو ان کا مقصد ہوتا ہے، جس کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ بات حق ہے، یہ سلسلہ حق ہے، یہ مقصد حق ہے، یہ کام درست ہے۔ اور جو باطل یا باطل پرست اور اس کے حواری ہوتے ہیں، ہمیشہ اس حق کی مخالفت میں کام کرتے ہیں، ہمیشہ اس حق کے مقابلے میں آتے ہیں اور حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پہچان کرا دی۔ اب ہمیشہ سے یہی اصول چلے گا جو بدر کے مقام پر اللہ نے دیا۔ اللہ نے کہا حق والوں کی ہمیشہ سے مدد کی ہے اور کرتا رہوں گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ستیزہ کر رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ مقابلہ چلتا آ رہا ہے۔ ادھر حضور علیہ السلام کا چراغ مصطفی، ایمان، تقوی، حق اور مشن حق، وہ چلتا رہے گا، اور ایک طرف اس کے مقابلے والی طاقتیں، باطل طاقتیں، اس کو ختم کرنے والی، یہ ہمیشہ سے چلتی رہیں گی۔ اور اسی اصول، قرآنی اصول کے مطابق اللہ کریم حق والوں کی مدد کرتا رہے گا، اور ہمیشہ سے، اور جو کافر ہوں گے، ظالم ہوں گے، باطل پرست ہوں گے اور حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہوں گے، ہمیشہ سے یہ لفظ یاد رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو، ایک گروہ کو ہلاک کر دیا جائے گا، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کر دیا جائے گا۔ جو حق کے مقابلے میں آئے گا وہ ذلیل ہوگا، وہ ہلاک ہوگا، فینقلبوا خائبین، اور وہ واپس ناکام و نامراد جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔